اللہ کے 99 نام ہیں. خدا نام کس کا ہے؟ عیسائی لوگ خداوند کہتے ہیں. اللہ کے 99 نام تو اسماء الحسنی مشہور ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نام تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. سورہ لقمان میں، سورہ کاف میں آیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ 99 نام تو ایک اسپیسیفکلی بتائے گئے نا. دوسری بات، کیا اللہ کے نام صرف عربی زبان میں ہی ہوں گے؟ دوسری زبانوں میں پیغمبر نہیں آیا؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات انجیل تو ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے، عبرانی زبان میں. آج کل ویسے جو اوریجنل نسخہ ہے ان کے پاس لیٹن ہے، وہ بھی ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے. اوریجنل ہیبرو لینگویج جو آج بولی جاتی ہے اسرائیل کے اندر، عربی کی وہ سمجھ لیں سسٹر ہی ہے. تو ہر زبان میں اللہ کے نام موجود ہیں. خدا جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معبود. معبود ویسے عربی کا لفظ ہے، عبادت جس کی جائے، جس کی پوجا کی جائے. تو خدا الہ کے ایکویلنٹ ہے، جس کی پوجا کی جائے، یا ایکویلنٹ ہے نگہبان کے. اردو زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں نا خدا. یہ شاعری میں آ کے نا خدا بنا ہے. یہ لفظ تھا ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے نگہبان چلانے والے ملاح کو. تو یہ مختصر ہو کے کیا بن گیا؟ نا خدا. جیسے میں نے بتایا تھا منگول عربی میں گیا تو مغول بن گیا، کیونکہ عربی میں غاف نہیں ہوتی، اور اسی سے مختصر ہو کے مغل بن گیا. اب ہم منگولوں کی اولاد ہیں، مغل خاندان سے. یہ لفظ تھا منگول، مغول بن گیا. عبد القادر جیلانی عربی میں لکھا جاتا ہے، یہ لفظ ہے گیلانی. چونکہ عربی میں غاف نہیں ہوتی تھی. ویسے آج کل غاف بھی مصر والوں نے عربی میں شامل کی ہوئی ہے، لیکن عام جو قرآنک عربی اور جو سعودی عرب میں چل رہی ہے یا عرب ملکوں میں غاف نہیں ہوتی، تو وہ پھر جیم لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ. تو اس طریقے سے ناؤ خدا، نا خدا، تو وہ کشتی کا ملا نگہبان کے طور پر. اسی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور وہاں رب 2-3 دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے. ماں باپ بھی رب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ہمارے ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی نا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی، اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی. یہ وہ 2 کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھی. لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا، لیکن ان 2 کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا. اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہے کہ اس کے لیے 60 سال کیا 60,000 سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے، اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے. اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گاڈ کی، یا خدا. خدا ان معنوں میں نہیں، خدا کی صفات کے معنوں میں. تو اس طرح یہ جو فارسی میں الہ کے لیے استعمال ہوا، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا. الہ کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے، صفت ہے. صفات اور بھی ہیں اللہ کی، رحم فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے، یا اس کے بعد ہے تو الرحمن. باقی سب اس کے صفاتی نام ہے. ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے، لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے کنسیڈر کیا ہوا. اسی لیے وہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے. اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرکین عرب ہیں. اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے. اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے. اللہ نے اس صفت کو ایمفسائز کیا، الرحمان. تو یہ اللہ کی جو صفت ہے، خدا، الہ، صفاتی نام ہے یہ سارے. ذاتی نام ایک ہی ہے، اللہ. اور وہ بھی کیسے بنا؟ الہ، اللہ. الہ جھوٹے خدا بھی ہیں. الہ، دی الہ، دی گاڈ کیپٹل جی کے ساتھ، وہ ایک ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں، آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں، آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، آپ اسے اللہ کہہ لیں، وہ ایک ہے. الہ تو وہ اللہ. جیسے مدینہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. المدینہ، مدینہ المنورہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدفن والی جگہ، تو وہ خصوص ہو جاتا ہے.
جو پاکستان میں آپ نے تاج کمپنی اور باقی کمپنیوں کے قرآن دیکھے ہوں گے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں اور اینڈ پہ نبی علیہ السلام کے بھی 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی یہ ثابت ہے؟ میرا بھائی ان میں سے کچھ ثابت ہے، کچھ نہیں ثابت. ایون جو اللہ کے بھی 99 نام لکھے ہوئے نا، وہ بھی سارے ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کو انہوں نے نام بنا دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر چھوڑیں گے. اس کا بھی انہوں نے نام ڈیوائز کر دیا المنتقم. یہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں آتا ہو المنتقم. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ صفات کو بھی نام بنا دیا ہے، لہذا وہ اتھینٹسٹی کوئی نہیں. آپ اہل سنت پاک .com پہ جائیں نا، تو آپ کو بکس والے پورشن میں ایک شیخ زبیر رضوی صاحب کا تحقیقی مقالہ ملے گا 99 نیمز آف اللہ. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو لے لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. آپ بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے، 99 ڈیجٹ میں لکھیں نیمز آف اللہ، تو میرا کلپ وہ کھل جائے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو وہ جو 99 سے بھی زیادہ نام اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ احادیث کے اندر ثابت ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام قرآن حکیم سے ہٹ کر آئے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، وہ کئی ایک نام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی کئی ایک ذکر ہوئی ہیں. وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح میں مل جائیں گی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ مشکات ضرور آپ ڈاؤن لوڈ کریں. 18 MB کی 3 فائلیں ہیں PDF فارم میں. 6294 احادیث کا مجموعہ ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں اس میں کور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا، امام مالک، مستدرک للحاکم اور باقی کتابوں کے یعنی آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں یہ. اس میں آپ تیسری جلد کے اندر چلے جائیں گے نا، تو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5739 سے لے کر 5978 تک کل 240 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر، آپ کے معجزات کے اوپر، آپ کی کوالٹیز کے اوپر، آپ کے ناموں کے اوپر، یعنی آپ کی شخصیت پوری، آپ کے جو شمائل ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں مشکات میں تیسری جلد میں یہ 240 احادیث مل جائیں گی. حصول برکت کے لیے میں صرف 3 احادیث یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اسی چیپٹر میں. بخاری میں ہے 3532، مسلم میں 6105. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں اور 5 نام اس میں سے ٹاپ آف لسٹ آپ نے پھر ذکر فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، یعنی ماہی ہوں میں، یعنی یہ دین کو حیات دوں گا. میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا. تو آپ کا ایک نام حاشر بھی ہے، یعنی آپ جب اٹھیں گے حشر کے دن اور باقی لوگ آپ کی اتباع میں اٹھائے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی عاقب اس کو کہتے ہیں جو بالکل اینڈ پہ آنے والا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت عاقب ہونا بھی ہے. یہاں پہ میرے بھائیوں میں ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی ڈسکشن کر لوں. ختم نبوت کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکشن جو نئے نئے فتنے آپ کو پتا ہے اٹھتے رہتے ہیں. آلریڈی میں نے 2 کلپ ریکارڈ کروا دیے. ایک یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ لیں. اور دوسرا کلپ حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان یعنی فرقوں کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا. لیکن وہ حقیقت بات ہے کہ وہ ایک دلیرانہ گفتگو ہے. یہ 2 کلپس آپ دیکھیں. اور باقی مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں یہاں تو میرے بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے کہ جی فلاں فتنے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیں. آج کل بھی ایک شخص یعنی مارکیٹ میں ہے، میں اس کا نام بھی لے کے اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا. یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ مسلمان. ایک بندہ گاؤں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے جس کو کسی نے دیکھا ہوتا، اور پھر وہ لوگ جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں جی اس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے اور یہ دیکھیں وہ سب لوگوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، میں یہ حرکت نہیں کرتا. دیکھیں ختم نبوت ایک ایشو ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں. یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں آتی ہے. تو ترمذی کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ علیہ السلام نے کلیئر فرمایا.
لہذا اب 30 جھوٹے دجال جب آئیں گے نا تو 30 لیکچر نہیں ریکارڈ کرنے پڑیں گے ان کے لیے، ایک لیکچر سب کو کور کرے گا، ڈاکٹرائن سمجھانی ہوگی ختم نبوت کی۔ صرف ایک ہی فرقہ اس قابل ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے، وہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، کیونکہ آج مسلمہ کذاب کے فرقے کے ماننے والے یا ان کی مسجدیں ہیں کہ دنیا میں بنی ہوئی، یا اس کے بعد بھی جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا کسی کے فالوور دنیا میں موجود ہیں؟ صرف ایک قادیانیت کا فتنہ ہے کہ جن کے آلموسٹ پاکستان کے ہر شہر کے اندر عبادت خانے موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ جب ان کو ایڈریس کر دیا، باقی تو یہ سارے چوہے ہیں نا چھوٹے، اگر بڑے چوہے کو ایڈریس کر دیا باقی تو چھوٹے چوہے ہیں۔ تو یہ مجھ سے نہ ریکویسٹ کیا کریں، ہماری آڈینس جو ہے وہ ملینز میں، تو ایسے فتنے جو گلی محلے میں لوگ بڑے بڑے مولوی بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ میرا نام لے کے گالیاں دے کے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ جواب دے دیں، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ وہ فتنہ جو گلی محلے میں ہوتا ہے وہ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل جاتا ہے، یہ اس کی حکمت کو آپ سمجھا کریں، لہذا ہمیں اس حوالے سے معاف رکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6108 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں المقفع ہوں یعنی آخر میں آنے والا، میں حاشر ہوں، میں نبی التوبہ ہوں یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع لانے والا، میں نبی رحمت ہوں، وہ تو قرآن میں بھی آ گیا سورہ الانبیاء نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3533، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار مکہ کے لام تام اور تشنیع سے کیسا محفوظ رکھا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جی محمد کا تو مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک نک نیم رکھ دیا تھا مذمم، نعوذ باللہ، ایسا شخص جس کی مذمت کی جائے۔ تو اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، آپ نے فرمایا صحیح بخاری 3533 کہ دیکھو مجھے اللہ نے کیسا کفار مکہ کی قریش کی زبانوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں مزمزم یہ ہے، مزمم یہ ہے، مزمم یہ ہے، جبکہ میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب کہتے ہیں نا مزمم کی یہ بات ہے تو مزمم کو کہہ رہے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والے۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آ گیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیجا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو پہنچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا۔ اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہو، وہ مل جاتی ہے۔ اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا
صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے آیت نمبر 2 اور 3 کے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے جانچ کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی، تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو، صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہو۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی اور اسلام کی زندگی میں موج کی، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت، 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ جی وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا، گستاخ ہے یہ ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی، اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین صاحب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے، کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے،
لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی, میں یہ کر دوں گا, تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا, تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات, وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا, دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان, حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی, ابو سفیان کی بھی توبہ قبول. یہ بات لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی, وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف, وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, آمین. اللہ ہی اللہ ہے جی, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے, آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی ہے. اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ, صحیح مسلم میں. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے, اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا, آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ, ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, دنیا میں ہی دے دے. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے, تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے. نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ, کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا, تو کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا, تو مجھے ادھر دے دے. او یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے, بشرطے کہ کرتوت بھی ٹھیک. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں, ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے, آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب, اچھا گمان رکھیں, انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں, یہ گمان بہت اہم چیز ہے, اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے. استغفر اللہ تو بلی, آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال, تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں, یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا گنہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا, تجھے دوزخ میں پھینک. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشرہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں, تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ہے جناب وہ کام کر. حسن سلوک
خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنا. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے, صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے, اس کے بعد کوئی اور حقدار. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے, منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے, منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا, یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی کرا کے پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں, صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کیوں کو دیتے ہیں سر, دیکھا کتنی بڑی بلا ہے, بلاواں نو جڑی چیز کھاندی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے, یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے, آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کے بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے ہے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے, بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگو, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے, پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں, وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں, پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے, جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا, پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے. یہ ذہن میں رکھیے. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی, وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹیو علاج, کہ جب کسی تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے, اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک, اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر, جس کے بعد صبر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفس, کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے, زلزلہ, وبائی امراض, سیلاب, طوفان, ولا فی انفس, اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری, کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا, یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا, یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری, تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے, بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا, پہلے ہی اللہ کو پتا ہے, اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا, بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں, ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال
پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں، وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے۔ ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں۔ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے،
حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے اسلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں, آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں, بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ابو الکاف کا واقعہ ہے, یہ آلموسٹ 146 عیسوی کا واقعہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد. اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے تابعین تھے یا تبع تابعین تھے. اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھی, موسٹ پروبیبلی یہ تبع تابعین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی معجزہ کر دیا. چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے. کانسٹنٹائن نوبل جو شہر ہے قسطنطینیہ, وہ اسی کانسٹنٹائن بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا. 337 عیسوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے. کانسٹنٹائن بادشاہ جو 337 عیسوی میں فوت ہوا, اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. پہلے بادشاہ بت پرست تھا تو کرسچنز کو قتل کرواتا تھا, جیلوں میں ڈلواتا تھا, ظلم کرتا تھا. لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا, یعنی اس وقت کا مسلم, جب تک رسول اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو مسلم ہی تھے یہ, تو اس کے اسلام قبول کرنے سے, کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے کامن بانڈ میں, اور یہ کام کر گئی چیز, اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی. یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی بلکہ
ایک رومن ایمپرر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے، کانسٹنٹائن۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی 337 عیسوی میں، اس وقت آلموسٹ 90 سال ہو چکے تھے اصحاب الکہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے۔ اس کے بھی مزید 210 سال سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے۔ پھر ظاہر ہے کرسچینٹی چل پڑی۔ جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرسچنز کی حکومت تھی، اور انہیں نہیں پتا تھا، اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو جعلی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے۔ وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور قرآن پاک میں ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھپکی دی، کانوں پر سلا دیا۔ یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دیے ہیں، جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی۔ مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے، اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا۔ یہ ایک مسنگ لنک تھا، وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں، وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے۔ اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں، بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو۔ مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو، ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا۔ تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات، فزیکل فینومین آف نیچر۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراورڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں،
ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے. تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ. یہ دعا زبانی یاد کریں. ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا. تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا. اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر. اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دو گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں. لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے. وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے. بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے. یہ سب جھوٹے معبود ہیں. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لی ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے. یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے. تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں. کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں. دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ،
اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو، ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا، بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا، وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے، تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس امت میں تو یہ بین ہے، اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی، اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے، وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا، جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا، خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں۔ اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے۔ اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر، سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے، اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی، گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی۔ سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں، ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے، ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر، یہ اس میں سے نکالتے ہیں، اندازہ کریں۔ حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا۔ اب ظاہری الفاظ تو یہی ہے لیکن یہاں تو توحیدی شعری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے؟ اور اگر اس میں آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ
ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूद, और तुम उन्हें देखोगे तो गुमान करोगे कि ये शायद जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। इससे यही लगता है कि वो जो सो रहे थे उनके चेहरे पर ऐसा रोब था, या बसा औकात लोग इस हाल में भी सोते हैं कि हल्की हल्की उनकी आंखें खुली रहती हैं, और अल्लाह ताला ने कोई गैर मामूली उन आंखों में चमक डाल दी थी कि लोग देखकर रोब खा जाए, और वो रोब